کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا دیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتا نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائی. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی. خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہے یا زندہ ہے یا وہ کہاں ہے، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بددعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم.